قرض دے کر ہر ماہ متعین رقم لینا. اگر ہم کسی کو قرض دیں اور اسے کہیں کہ جب تک یہ واپس نہیں کرتے تو ہر مجھے مہینے فکس اماؤنٹ دیتے رہنا، کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. یہ جناب بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، خالصتاً سود ہے، یہ اس سے اجتناب کریں. امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا حکم. کیا ظہر اور عصر کی نماز میں ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قراءت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اسی طرح مغرب اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں ہمیں امام کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں؟ نیز کیا تلاوت کے علاوہ باقی اذکار، ثنا، درود وغیرہ پڑھے جائیں گے یا پوری نماز میں خاموش رہا جائے گا؟ وسیم اکرم سرگودا سے. باقی تو سارے اذکار امام کے پیچھے پڑھیں، سورہ فاتحہ اور تلاوت نہ کریں، کیونکہ صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. بہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور یہ جو بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم میں پوری حدیث یوں ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ فاتحہ کے بعد آپ قرات بھی کریں گے. تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی بخاری کی حدیث کا بھی مطلب ہے. تو بخاری کی حدیث کا مطلب یعنی مسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پلس تلاوت، اور یا امام بنا ہوا ہو. مقتدی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد آگے مزید تلاوت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو بخاری کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، یعنی انسان انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا وہ امام بن کے پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور دوسری حدیث میں جو آ گیا کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس میں بتا دیا کہ جس کا امام نے جب قرات کر لی ہے تو مقتدی نے بھی گویا کر لی ہے. مقتدی کی نماز پھر بغیر فاتحہ یا تلاوت کے کہلائی گئی نہیں. اور باقی وظائف کے بارے میں یہی ہے کہ وہ پڑھیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس نے امام نے اتحیات پڑھ لی تو مقتدی کے لیے کافی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لہذا باقی سارے وظائف امام کے پیچھے آپ کو پڑھنے پڑیں گے. لڑکی کے مہر میں عجیب و غریب مطالبہ. اگر مہر کی رقم لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بھی نہ رکھی جائے، لڑکے نے زور بھی دیا ہو، مگر لڑکی کہے کہ میں مہر کی کوئی رقم نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں، یہی میرا مہر ہے، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ اشعر موسیٰ امریکہ سے. دیکھیے نکاح تو ہو جائے گا. اگر اتنی نیک لڑکی ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ پورا قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لیے گا تو بس یہی مہر ہے، تو پھر بھی مہر مرد پہ واجب ہوگا، اور مہر مثل، کیونکہ قرآن نے کہا تبتغوا باموالکم، مال کے ذریعے تم نکاح کرو. تو مہر میں مال یا مال کا متبادل کوئی چیز ہونی چاہیے. تو اس لیے شوہر پر پھر بھی مہر مثل واجب ہو جائے گا، کیونکہ مہر متعین نہیں ہوا. یعنی اگر نکاح کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے نا کہ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا کہ میں نے آپ کا نکاح فلانے سے کر دیا اس شرط کے ساتھ، اس مہر کے ساتھ کہ آپ پورا قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، تو نکاح تو ہو جائے گا. لیکن مرد پر پورا قرآن کا ترجمہ تو اخلاقی طور پہ تو لازم ہو گئی، لیکن اس پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کو پراپر مہر دے، اور وہ مہر اتنا ہوگا جو اس بیوی کی بہنوں کو ملا ہوگا. یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہوگا نا، جو وہ ریشو نکالی جائے گی، اس کے بقدر آپ مرد پہ پھر بھی مہر واجب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد بیوی چاہے معاف کر دے. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاتون مہر رکھیں مالی، اور جب شوہر پہ وہ مہر واجب ہو جائے تو خاتون کہیں کہ آپ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے، جس دن آپ نے پڑھ لیا میں اپنا مہر معاف کر دوں گی. تو یہ تدبیر زیادہ بہتر رہے گی. یہ جو طریقہ ہے نا مہر کا، یہ اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. اچھا بھائی.